بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیٹھ پیچھے برائی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں بچپن میں تھا اور اتنا چھوٹا تھا کہ میں نماز روزے کے مسائل سے ناواقف تھا، میں نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو ایک شخص سے وضو کا طریقہ دریافت کیا۔ میرے سوال کے جواب میں اس شخص نے مجھے وضو، نماز اور روزے کے متعلق تفصیل سے بیان کیا اور ان کے مسائل کے متعلق بتایا۔ جب اس کی تقریر ختم ہوئی تو بولا کہ برخوردار، یہ مسائل مجھ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا۔ ہمارے محلے کا امام مسجد تو بڈھا کھوسٹ ہو گیا ہے۔ اس شخص کی اس بات کا علم محلے کے معززین کو ہو گیا اور اس پر سخت برہم ہوئے اور اسے کہنے لگے کہ اس بیوقوف کو وضو اور نماز کے مسائل تو یاد ہیں، مگر ہمارے دین کی اس تعلیم کو بھول گیا کہ اپنے معززین کو اچھے ناموں سے یاد کرو، اور یہ کہ کسی کو اس کی غیر موجودگی میں برے الفاظ سے یاد کرنا غیبت ہے۔ یہ ان گناہوں میں سے ایک ہے جن کے مرتکب لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ مردانگی اور شرافت کی دلیل یہ ہے کہ دوسروں کے متعلق وہی بات ان کی پیٹھ پیچھے کہنی چاہیے جو ان کے منہ پر کہنے کی جرأت رکھتا ہو۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ جب وہ بچپن میں نماز اور روزے کے مسائل سیکھ رہے تھے تو ساتھ ہی ساتھ انہیں غیبت اور اس کی تباہ کاریوں کا بھی علم ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ غیبت کرنے والا اپنے بھائی کا گوشت جو اس پر حرام ہے اسے کھاتا ہے۔ کچھ لوگ خود کو بڑے عالم فاضل ثابت کرنے کے لیے دوسرے عالموں کو ان کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں اور انہیں کم علم اور خود کو زیادہ علم والا بیان کرتے ہیں۔ ان ہی معاشرتی برائیوں کے سبب ہمارا معاشرہ آج زوال پذیر ہے اور مسلمانوں کی عزتوں کو جو جنازہ آج نکالا جا رہا ہے اور ان کی جو بربادی آج ہو رہی ہے، اس سے قبل کبھی ایسی صورتحال انہیں درپیش نہیں آئی۔ یہ سب اللہ عزوجل اور اس کے محبوب آقا دو عالم دو جہاں کے تاجدار انبیاء حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے کہ مسلمان روز بروز زوال پذیر ہو رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کی پیٹھ پیچھے برائیاں نہ کریں اور ہمیں اس گناہ سے بچنا چاہیے۔ اللہ پاک